کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے. کوئی منتر جنتر ہے یہ؟ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم. اس کو نوٹ کیجئے. اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو. تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا. جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر. باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا. یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت. اب سائل بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جبکہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی ہے، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم ہے. لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے. زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درجے میں ہو جائے. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دی جائے، کسی نہ کسی درجے میں اس کا کام باقی رکھنا چاہیے. لہذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے. اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے. یہ بیٹھ کے نہیں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو رسم ہے جو ہو رہی. تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی وضاحت کر دی جائے. تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں. آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت. اس خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے. پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی،
اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں، جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے۔